اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وشفيع المذنبين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. صلوات پڑھنے ایک بار آپ. ایام رضا کی مجالس ہیں اور آج کی مجلس چونکہ درخواست یہی ہوئی ہے کہ جناب سکینہ کا ذکر ہو، ان کے مصائب کو بیان کیے جائیں، تو اسی پس منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج ہم جس مسئلے پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں اس کا تعلق عنوان اسلام سے ہے. لفظ اسلام سلم سے ہے. اس کے دو معنی بتائے جاتے ہیں. ایک وہی امن و امان کے معنوں میں ہے، پیس کے بارے میں ہے، اور دوسرا تسلیم کے معنی میں ہے کہ انسان اپنے کو اللہ کے احکام کے سامنے تسلیم کرے اور سرنڈر ہو جائے. تو یہ دونوں پرسپیکٹیو ہے، ایک پیس ہے اور ایک سرنڈر ہے. اس معنوں میں کہ انسان جب اپنے خواہشات کو، اپنے رجحانات کو، اپنے نظریات کو خداوند عالم کے فرامین سے تابع کر دے اور تسلیم ہو جائے تو خود اس میں ایک سکون کی کیفیت پیدا ہوگی، اور جب وہ خود اس میں سکون حاصل کرے گا تو دوسروں کے ساتھ بھی اس کے برتاؤ میں جو ہے سلم اور سلامتی ہوگی. صلوات پڑھنے ایک بار آپ. اس سلسلے میں جس عنوان کو ہم آج پیش کرنا چاہیں گے کہ اگر کسی معاشرے کے بارے میں دیکھنا ہو کہ یہ معاشرہ جو ہے سویلائزڈ ہے، پیسفل ہے یا نہیں ہے، تو اس میں لازمی ہوتا ہے کہ انسان اس معاشرے کے جو بالکل ورنریبل ممبرز ہوتے ہیں ان کو دیکھا جائے. یعنی معاشرے کا وہ طبقہ جو سب سے زیادہ مظلوم یا مجبور ہوتا ہے، خصوصاً جب بات ہوتی ہے خواتین اور بچوں کی. اور جو عنوان اگر دیکھنا ہو کہ جب حالات اقتصادی لحاظ سے اکنامک اسٹیبلٹی رہتی ہے تو پھر سوشل اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی آ جاتی ہے، لوگ بڑے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک کرتے ہیں. لیکن اصل امتحان کسی سوسائٹی یا کمیونٹی کا اس وقت ہوتا ہے کہ جب حالات نارمل نہ ہوں، اسٹیبلٹی نہ ہو، ہر جگہ کیوس اور پرابلمز ہے. ان حالات میں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ایک کمیونٹی اور ایک سوسائٹی اپنے جو ضعیف طبقہ ہے ان کے ساتھ ان کا برتاؤ کیا ہے. اور اس سلسلے میں اگر دیکھا جائے تو خصوصاً جہاں خواتین اور بچوں کے تحفظ کی بات ہوتی ہے، خداوند عالم نے اس مسئلے میں جہاں جہاد اصغر کی بات ہوتی ہے، مائنر اسٹرگل کی بات جب ہوتی ہے، تو خداوند عالم نے سورہ نساء میں آیت نمبر 75 میں، جس کی ہم نے تلاوت پہلے کی تھی خطبے کے بعد، اس میں قتال کے سلسلے میں کہ تمہیں کب جنگ لڑنی چاہیے، اس میں دو وجوہات بتائی ہیں. ارشاد ہو رہا ہے ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ. پہلی بات یہ ہے کہ تم کیوں جنگ نہیں لڑتے ہو اللہ کے راہ میں. پہلا یہ عنوان ہے. اور اس کے بعد دوسرا عنوان ہے والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان،
اور ان کی خاطر جو تمہارے سوسائٹی میں مستضعف ہیں. مستضعف سے مراد وہ جو اوپریسڈ ہیں، جنہیں دبا دیا گیا ہے، کمزور کر دیا گیا ہے، چاہے وہ مرد میں ہوں، لیکن خصوصاً عنوان یہاں ہے والنساء والولدان، خواتین اور بچوں کی طرف اشارہ ہے. اور یہ وہ طبقہ ہے معاشرے کا جس کی دعا صرف ایک ہے کہ خداوندہ مجھے اس سوسائٹی کے جو ظالمین ہیں ان سے ہمیں نجات دیں، اور ایک ولی اور نصیر قرار دو کہ ہم اس ظلم سے باہر آئیں. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عنوان فی سبیل اللہ ہے اور ایک عنوان ہے فی سبیل المستضعفین، یعنی معاشرے کا وہ طبقہ ہے جس کے لیے آپ کو جد جہد کرنی ہے، محنت کرنی ہے ان کے پروٹیکشن کے لیے، یہاں تک کہ اگر ضرورت پڑے تو آپ ان کے ڈیفنس کے لیے آگے بڑھیں. اور اس میں جہاں مستضعف مردوں کی بات ہوتی ہے اس میں خواتین اور بچوں کی بھی بات ہوتی ہے. مثلا اگر آپ دیکھیں رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، وہ جب بھی مسلمانوں کو کسی جنگ کے لیے بھیجتے تھے تو کچھ اسٹینڈنگ انسٹرکشنز ہوتے تھے رسول اسلام کی، جو پڑھے جاتے تھے، خود رسول بیان کرتے تھے یا کوئی ان کی نیابت میں کھڑا ہو کے اعلان کرتا تھا. اور اس میں ایک یہی بات ہوتی تھی، سیروا بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ، یعنی اس سفر میں، اس جنگ میں آگے بڑھو اللہ کے نام سے، اللہ کے خاطر، اللہ کے راہ میں، اور رسول اسلام کے دین کے خاطر. اور سب سے پہلا حکم کیا دیتے ہیں، ولا تغلوا، یعنی دھوکے سے کام مت لو. یہ اشارہ اصل میں اس بات کی طرف ہے کہ انسان اس زمانے میں کافر اور مسلم کے درمیان جنگ ہوتی تھی تو کبھی کبھی مسلمان بھی ان میں ایک لالچ ہوتی تھی، اور اگر کوئی کافر جو ہے کلمہ بھی پڑھ دیتا تھا اس حالت میں تو وہ کہتا تھا یہ تو جھوٹ بول رہا ہے، اپنے کو اپنی جان بچانے کے لیے یہ کلمہ پڑھ رہا ہے، لہذا پھر بھی اسے مار دیتے تھے تاکہ اس کا مال جو ہے وہ غنیمت میں مل سکے. تو یہاں پر رسول اسلام فرما رہے ہیں کہ ڈونٹ ایکٹ انفیتھفلی، یعنی جو حالات ہے مقصد کو ہمیشہ ذہن میں رکھو. ولا تمثلوا، اور جب جنگ میں اگر کسی کو قتل کر دیا تو اس کے مردے کا مسئلہ مت کرو. ڈو ناٹ میوٹیلیٹ دی باڈی آف دی ڈیڈ اوپوننٹ اینڈ دی انیمی. ولا تقدروا، اور اگر کوئی قرارداد ان کے ساتھ آپ نے طے کی ہے تو اس میں بھی ہے ٹریٹی کا پاس رکھو، جو صلح نامہ ہے اس میں جو ہے بے وفائی سے کام مت لو. پھر فرماتے ہیں ولا تقتلوا شیخا فانیا، اگر تم ان کے علاقے میں پہنچ جاؤ اور تمہیں اگر کوئی ضعیف انسان مرد ملے اسے خام خواہ تم قتل مت کر دو. ولا صبیا ولا امرأۃ، بچوں کو بھی قتل مت کرو اور خواتین کو بھی قتل مت کرو. اور یہ سیرت جو ہے ایک لحاظ سے مستمر ہے، کنٹینیوس سیرت ہے رسول اسلام کی ان کے حیات میں. اس کے بعد اگر آپ آگے بڑھیں تو دیکھیں گے تو ہمارے ائمہ اہل بیت نے بھی اسی اسلام کو آگے بڑھایا ہے اور اس کے احیاء اور اس کے تجدید کے لیے ہمیشہ کوشاں رہے ہیں، جسے اصلاح کہتے ہیں ہم لوگ. اس میں بھی امیر المؤمنین خصوصاً ان کا جب 5 سال کا خلافت کا دور آیا ہے، بڑی کوشش کی امیر المؤمنین نے کہ مسلمانوں کو دوبارہ اسی راستے پر لے جائیں. فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں لے کے جائیں گے علی منہج نبیکم، تمہارے نبی کا جو راستہ تھا اس پہ ہم تم کو لے کے چلیں گے، اس لیے کہ یہ بھٹک گئے تھے اس راستے سے 25 سال کے اندر. اور اس میں جو باتیں تھیں اس میں سے خصوصاً یہ جنگ کی کیفیت اور حالت میں کس طرح سے جو مستضعفین ہیں سوسائٹی میں، ونریبل جو ممبرز ہیں، ان کی حفاظت کرنا، یہ ایک اہم عنوان اور علامت ہے کہ یہ سوسائٹی سویلائزڈ ہے یا نہیں ہے، ان میں سینس آف مورالٹی ہے یا نہیں ہے، ان میں اخلاقی قدریں ہیں یا نہیں ہیں، انسانی قدریں ہیں یا نہیں. آپ مثلا جنگ جمل میں بھی دیکھیں، وہاں بھی جنگ کے آغاز سے پہلے امیر المومنین نے اپنے لشکر کے سامنے جو بیان پیش کیا ہے اس میں یہی عنوان تھا،
یا ایھا الناس، اے لوگو، لا تقتلوا مدبرا. اب یاد رہے کہ رسول اسلام کے دور میں جنگ زیادہ تر مسلمان کفار سے کرتے تھے. امیر المومنین کے لیے اور زیادہ مشکل مرحلہ تھا، اس لیے کہ ادھر بھی کلمہ پڑھنے والے بھی تھے، ادھر بھی کلمہ پڑھنے والے تھے. لہذا فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا مُدْبِرًا، کہ اگر میدان جنگ میں کوئی فراری ہو جائے، بھاگ جائے دشمن تمہارا، تو اس کے پیچھے مت جاؤ، چھوڑ دو اسے. وَلَا تَحْجِزُوا عَلَى جَرِيحٍ، اور اگر کوئی زخمی ہو کے پڑ جاتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ جا کے اسے تم ختم کر دو، چھوڑ دو. وَلَا تَكْشِفُوا عَوْرَةً، اور اگر کسی مخالف کو تم نے قتل کر دیا تو اسے جو ہے عریان مت کرو، ڈونٹ ایکسپوز ہز باڈی. وَلَا تَهِيجُ امْرَأَةً، اور خواتین کو ڈسٹریس میں مت ڈالو. وَلَا تُمَثِّلُ بِقَتِيلٍ، اور جسے تم نے قتل کیا ہے اس کو میوٹیلیٹ مت کرو، مسلح مت کرو. اور اس کے بعد ایکچولی جب جنگ رک جاتی ہے اور امیر المومنین کے لشکر جو ہے اسے فتح اور غلبہ حاصل ہوا، اور جمل میں جو مخالفین تھے ان کی جو شکست ہوئی ہے، تو اس وقت امیر المومنین نے جنرل ایمنسٹی کا اعلان کیا. فرماتے ہیں من طرح السلاح فهو آمن، کہ تم میں سے جو بھی ہے جو اسلحہ چھوڑ دے تو اس کی جان محفوظ ہے. ومن دخل بیتہ فهو آمن، اور شہر بصرہ میں جو بھی اپنے گھر میں رہے، باہر نہ نکلے، جب ہم لوگ وہاں وارد ہوں شہر میں تو وہ بھی محفوظ ہے، کوئی تعرض اس میں اس کی طرف نہیں کیا جائے گا. اور اس وقت خود دشمن جو راوی تھے ان کا بیان تھا فواللہ ما رأیت اکرم عفوا منہ. فرماتا ہے امیر المومنین کے سلسلے میں کہ ہم نے سب سے زیادہ مہربان جو ہے معاف کرنے میں علی سے بہتر کسی کو نہیں پایا ہے. صلوات پڑھنے ایک بار. بلکہ علی کی کرامت کو اگر دیکھنا ہو، ان کی عظمت کو دیکھنا ہو، تو جنگ جمل میں جب علی کا لشکر جیت جاتا ہے، فاتح ہو جاتے ہیں، تو ان میں بہت سے جو ہیں یہ کہنے لگے کہ آپ نے یہی تو اجازت دے دی ہمیں کہ میدان جنگ میں جو بھی اسلحہ انہوں نے چھوڑا ہے یا جو اثاثہ چھوڑا ہے وہ ہمیں مال غنیمت ملے گا، لیکن قاعدہ تو یہی ہوتا ہے کہ ان کے بچوں کو بھی ہم غلام بنا سکتے ہیں، ان کے مال کو جو شہر میں ہے وہ بھی ہمارے مال غنیمت میں ہوگا. تو یہ کس طرح سے ہوا کہ آپ نے جو ہے ان کے خلاف جنگ لڑنے کی اجازت دے دی اور انہیں قتل کرنے کی اجازت دے دی، لیکن ان کا جو مال جو ہے یا ان کے گھر والے جو ہیں ان کو آپ نے محفوظ رکھا ہے. تو اس وقت امیر المومنین فرماتے ہیں کہ هذه الذریہ لا سبیل علیہا وهم دار ہجرت. یاد رہے کہ یہ لوگ مسلمان ہیں، مسلمانوں سے جنگ ہوئی ہے، یہ مسلمانوں کی اولاد ہیں، لہٰذا ان کے لیے کوئی تمہارے لیے جواز نہیں ہے کہ تم ان کے خلاف کوئی کارروائی کرو. انما قتلنا من حاربنا وبغی علینا، ہم نے تو جنگ صرف انہی سے لڑی ہے کہ جنہوں نے ہماری مخالفت کی اور بغاوت کی. وَأَمَّا أَمْوَالُهُمْ فَهِيَ مِيرَاثُ مُسْتَحِقِّيهَا مِنْ أَرْحَامِهِمْ. جہاں تک ان کے مال کی بات ہے جو ان کے گھروں میں ہے، یہ تمہارے مال غنیمت میں نہیں آئے گا، بلکہ ان کے اولاد ہیں، ان کی بیوہ ہیں، یہ مستحق ہیں، یہ ان کا مال ہے، یہ ان کی میراث ہے. بلکہ اگر اس سلسلے میں اور بھی دیکھیں تو امیر المومنین کی عظمت اس سے واضح ہوتی ہے کہ امیر المومنین نے بھی کیا سلوک کیا. جبکہ جنگ کے جمل میں موٹیویٹنگ وائس اگر کہا جائے، وہ آواز جو لوگوں کو امیر المومنین کے خلاف بھڑکانے والی تھی وہ انہی کی آواز تھی. لیکن پھر بھی جب جنگ جو ہے رکی ہے، اس وقت امیر المومنین نے محمد بن ابی بکر جو علی کے دامن میں بڑے ہوئے تھے، سٹیپ سن تھے،
لیکن سلبی طور پہ یہ ابو بکر کے بیٹے تھے، انہیں بلایا علی نے اور کہا محمد بن ابی بکر سے کہ صلح حل وصل علیہ شیء من الرماء والسحام، جا کے اپنی بہن سے پوچھو کہ کوئی زخم وغیرہ تو نہیں لگا، کوئی تیر اڑا کے تو پیوست نہیں ہوگا۔ آخر میں امیر المومنین نے محمد بن ابی بکر سے کہا کہ اپنی بہن کو عبداللہ بن خلف کے گھر لے جاؤ اور ان سے کہو کہ وہاں حفاظت کے ساتھ ان کو رکھیں۔ اور پھر امیر المومنین نے 40 محافظ کے ذریعے عائشہ کو واپس مدینہ کی طرف روانہ کیا ہے۔ اور یہ محافظ جو ہے بہرحال وہ سپاہی لباس میں تھے، تلوار بھی تھی ان کے پاس، اور بظاہر دیکھنے میں جو ہے وہ سپاہیوں کا لباس تھا، لیکن یہ خواتین تھیں۔ لیکن عائشہ کو اندازہ نہیں تھا، پورے راستے جو ہے علی کی برائی کرتی رہیں کہ یہ جو ہیں نامحرم مردوں کے ساتھ انہوں نے ہمیں بھیج دیا ہے۔ یہ تو مدینہ پہنچنے کے بعد جب یہ محافظین جو ہیں سپاہ عائشہ کے ساتھ ساتھ گھر میں چلے آئے اور پھر انہوں نے اپنی ٹوپیوں کو اتارا، تب انہوں نے احساس ہوا کہ یہ تو خواتین ہیں جنہوں نے بیلٹ بھی پہنے ہوئے ہیں، تلوار بھی ہیں ان کے پاس۔ اس وقت جو ہے ان کی زبان سے جملہ نکلا جزا اللہ ابن ابی طالب خیراً، کہ خدا جو ہے ابن ابی طالب کو جزائے خیر دے۔ فَلَقَدْ حَفَظَ فِيَّ حُرْمَةَ رسول اللہ، اس لیے کہ علی نے جو ہے میرے سلسلے میں رسول اللہ کی حرمت کا پاس رکھا اور خیال رکھا۔ صلوات پڑھنا ایک بار اور۔ ان باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ جہاں تک اسلام کے جو بنیادی اصول ہیں اور اقدار ہیں، اس میں صرف یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ جب حالات ٹھیک ٹھاک ہوں تبھی جو ہے اس سلسلے میں لوگوں کے ساتھ نیک سلوک ہونا چاہیے، خصوصاً جو مائنورٹیز ہیں یا ونریبل سیکٹر جو سوسائٹی کے ہوتے ہیں، خصوصاً خواتین و بچوں کے حوالے سے، بلکہ مشکل حالات میں بھی ان دا اسٹیٹ آف وار بھی لازمی ہے کہ آپ اپنے ان اقدار کو ہاتھ سے نکلنے نہ دیں۔ آپ امریکہ میں دیکھ لیں، دوسرے سوسائٹیز میں یہی ہے کہ جنگ کے وقت جو ہے لوگوں کی کیفیت بدل جاتی ہے، پھر وہ نفس نفسی کا عالم ہوتا ہے۔ اور امیر المومنین نے یہاں ہر حالت میں بتایا کہ نہیں، ہمیں اپنے ویلیو کو، اپنے اخلاقی برتری کو، چاہے دشمن نے جو کچھ کیا ہو، ہمیں اپنے اخلاقی برتری کو ہمیشہ محفوظ رکھنا ہے۔ اس سلسلے میں اگر آپ دیکھیں تو قابل قیاس نہیں ہے بہرحال کہ امیر المومنین کے پیرو اور جو ان کے کنٹرول میں تھے ان کا مقابلہ کیا جائے معاویہ کے لشکر کے ساتھ۔ نہیں، یہ جو ہے معاویہ کا لشکر غالباً جنگ صفین کے بعد کی بات ہے کہ کبھی کبھی یہ شام سے ان علاقوں میں چلے آتے تھے جو عراق کا علاقہ تھا، جو قریب بارڈر ایریا تھا، اور وہاں لوٹ مار کرتے تھے۔ اور اتفاق سے وہ ایک شہر میں ان کی ایک رپورٹ امیر المومنین کو دی گئی۔ یہ نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 27 میں ہے کہ معاویہ کے ایک لشکر جو ہے شہر انبار یہ سیرین عراقی بارڈر کا علاقہ ہے۔ اتفاق سے آئیسس نے جو قبضہ کیا تھا اس ایریا میں، تو یہ شہر بھی اس میں آ گیا تھا۔ تو معاویہ کے زمانے میں بھی اس کے لشکر نے جو وہاں محافظین رکھے گئے تھے امیر المومنین کی طرف سے، کچھ سپاہی تھے، انہیں قتل کر دیا اور اس کے بعد شہر میں وارد ہوئے، اور اس کے بعد انہوں نے جتنے زیورات تھے یا قیمتی چیزیں تھیں ان کو لوٹنا شروع کیا۔ امیر المومنین اس خطبے میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ الرَّجُلَ مِنْهُمْ كَانَ يَدْخُلُ عَلَى الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ وَالْأُخْرَى مُعَاهِدًا، کہ مجھے یہ خبر دی گئی کہ معاویہ کے سپاہیوں میں کبھی کبھی یہ لوگ ایسے گھر میں چلے جاتے تھے جہاں صرف ایک مثلاً کوئی مرد نہیں تھا، صرف ایک مسلم خاتون تھی اور ان کے بچے تھے، یا وہ خاتون تھی کہ جو مسلمان نہیں تھی
لیکن اہل کتاب میں سے تھی اور اسلامی حکومت کے تحفظ میں تھی، یعنی صرف مسلم کی بات نہیں ہے، غیر مسلم کی بات ہو رہی ہے۔ فَيَنْتَضِعُوا حِجْلَهَا وَقُلَبَهَا وَقَلَاعِدَهَا وَرُعُفَهَا، اور وہاں پر جانے کے بعد نہ صرف یہ کہ ان کے اساس اور مال کو لوٹتے تھے، بلکہ یہ مسلم یا غیر مسلم خاتون جو تھی، ان کے پیر سے، ان کے ہاتھ سے، ان کے گلوبند، ان کے گوشوارے، یہ سب جو ہے یہ لوٹ لیتے تھے۔ اور ان خواتین میں سے ما تمتنع منہ الا بالاسترجاع والاسترحام، سوائے ان کے یہ کہنے کے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ان لوگوں سے رحمت کی بھیک کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتی تھیں۔ ثم انصرفوا وافرین ما نال رجل منهم کلم ولا اریق لهم دم، اور پھر یہ معاویہ کا لشکر شہر سے نکل گیا جبکہ بہت کچھ لوٹ کے یہ گئے اور ان پر ایک زخم بھی کسی نے نہیں لگایا۔ اس حالت کو بیان کرنے کے بعد امیر المومنین ایک جملہ کہتے ہیں، فَفَلَوْ أَنَّ إِمْرًا مُسْلِمًا مَاتَ مِنْ بَعْدِ هَذَا عَصَفًا مَا كَانَ بِهِ مَلُومًا، فرماتے ہیں کہ اگر کسی مسلم کو یہ خبر ملے کہ دشمن کی فوج وارد ہو گئی، اس نے لوٹ مار کیا، اور ایک مسلم یا ایک وہ خاتون جو غیر مسلم حکومت کے تحفظ میں تھی، ان کے ساتھ یہ لوٹ مار کیا ہے، تو اگر کوئی انسان اس خبر کو سننے کے بعد اتنے غصے میں آ جائے اور غم کی کیفیت میں مبتلا ہو جائے کہ وہ مر جائے، تو ہم اسے جو ہے قصوروار نہیں سمجھیں گے، بلکہ بہ عندی جدیراً، بلکہ یہی ری ایکشن ہونا چاہیے۔ یعنی امیر المومنین کے لحاظ سے جنگ کی کیفیت اور حالات میں بھی کسی کو حق نہیں ہوتا ہے کہ خواتین اور بچوں پر ظلم کرے۔ اور یاد رہے کہ یہاں پر یہ عنوان بہت اہم ہے، جہاں امیر المومنین فرماتے ہیں المرأة المسلمہ والأخرى معاہدہ، یعنی وہ خاتون چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، اگر مسلمانوں کو پروٹیکشن میں ہے تو یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کا خیال کریں، ان کے جان اور آبرو اور مال کی حفاظت کریں۔ صلوات پڑھنے ایک بار اور یہ عنوان جو آپ اسلام میں، جو رسول اسلام نے پیش کیا تھا اور مذہب تشیع میں امیر المومنین نے اس کو آگے بڑھایا ہے، یہ آپ دیکھیں گے کہ الحمدللہ شیعہ قوم میں صدیوں بعد تک بھی وہی اقدار ابھی بھی موجود ہیں، جسے آپ انسانی اقدار کہتے ہیں، کہ دوسروں کے ساتھ ان دی اسٹیٹ آف وار بھی آپ جو اخلاقی اور قانونی رویہ ہے اسی سے آپ ان کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں۔ مثلا آپ جو شیعہ لڑنے والے ہیں، جو اپنے پولیٹیکل رائٹس کے لیے لڑتے ہیں، چاہے وہ لبنان میں ہوں یا عراق میں ہوں یا ایران میں ہوں یا کہیں اور بھی ہوں، آپ دیکھیں گے کہ ان کی جب لڑائی جب ہوتی ہے تو یہ صرف جنگی مخالف سے لڑتے ہیں۔ وہ جو انوسنٹ سویلینز ہوتے ہیں کبھی بھی ان کی طرف وہ ظلم کا قدم نہیں اٹھاتے ہیں۔ اور یہ ایک عنوان ہے، جو آپ اس پر غور کریں تو یہ شیعہ قوم کے لیے اور شیعہ مذہب کے لیے باعث افتخار ہے۔ بلکہ 2015 میں عراق کے حالات کو اگر آپ دیکھیں کہ جب آئسس کا یہ خطرہ قریب آنے لگا سامرہ کی طرف، اور ڈر تھا کہ اگر سامرہ پر انہوں نے قبضہ کر لیا تو بغداد تک آ جائیں گے، پھر کربلا ہے، اس کے بعد نجف ہے، اس وقت آیت اللہ العظمیٰ سستانی کا جو مشہور اعلان تھا، واجب کفائی کا جو حکم دیا کہ پبلک موبلائزیشن فورس بنایا جائے، اور ہر وہ شخص جو ہے جو صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ دفاعی تدبیر میں شامل ہو سکیں، ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ جائیں تاکہ اس آئسس کے اس مرض کو ختم کر دیا جائے۔ اور ان کے اس فتوے کی بنیاد پر پوری قوم، شیعہ، سنی اور دوسرے بھی آگے بڑھے، ان میں جوش و ولولہ پیدا ہوا، اور الحمدللہ انہوں نے دوسروں کی مدد کے ساتھ بھی
آئسس کا خاتمہ کم سے کم عراق سے کر دیا۔ لیکن وہاں بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے مرجع اعلیٰ نے کچھ اعلانات کیے تھے ان لوگوں کے لیے، موبلائزیشن فورس کے سلسلے میں کچھ نصیحتیں لکھی تھی کہ جب تم لڑو آئسس کے خلاف تو تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ اس میں 7واں پوائنٹ بہت اہم ہے، اس کو ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہیں گے تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ ہماری ویلیوز جو ہیں مسلسل رسول اسلام سے امیر المومنین کے دور سے لے کے ابھی تک وہی چلی آ رہی ہے، جہاں وہ فرماتے ہیں ایاکم والتعرض لغیر المسلمین، خبردار کہ تم جو ہے غیر مسلم کے ساتھ کوئی غلط سلوک مت کرنا، این کان دینہ و مذہبہ، چاہے وہ جس دین کا بھی ہو یا جس مذہب کا بھی ہو، فإنہم فی کنف المسلمین و امانہم، اس لیے کہ عراق میں جو بھی غیر مسلم ہیں، چاہے وہ ایزدی ہوں یا عیسائی ہوں، یہ سب جو ہیں یہ مسلمانوں کے تحفظ میں ہیں اور مسلمان سوسائٹی نے انہیں امن دیا ہے۔ فمن تعرض لحرماتہم کان خائنا غادرا، اور جو بھی ان کے حرمت کا پاس نہ رکھے، جو ان کا حق ہے اس کا پاس نہ رکھے، وہ خیانت کرتا ہے، خائن ہے اور غدار ہے وہ۔ وَإِنَّ الْخِيَانَ وَالْغَدَرَ لَهِيَ أَقْبَحُ الْأَفْعَالِ فِي قَضَاءِ الْفِطْرَةِ وَدِينِ اللَّهِ سبحانہ وتعالی، اور یہ خیانت جو ہے اور دھوکہ دینا اور غدر کرنا یہ بہت ہی برا عمل ہے، فطرت میں بھی اور اللہ کے دین میں بھی۔ پھر قرآن کی اس آیت کو پڑھتے ہیں کہ دیکھو وہ غیر مسلم جنہوں نے تمہارے ساتھ جنگ نہیں لڑی ہے، تمہیں کوئی حق، تمہیں ان کے ساتھ جو سلوک کرنا چاہیے، خداوند عالم کا ارشاد ہے کہ انہیں اپنے گھروں سے مت نکالو، اور تمہیں کوئی یہ ممانعت نہیں ہے کہ ان کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اگر انہوں نے تمہارے ساتھ جنگ نہیں لڑی ہے تو تم ان کے ساتھ عدل و انصاف کے ساتھ برتاؤ کرو۔ آخر میں لکھتے ہیں آغا سستانی، بل لا ينبغي ان يسمح المسلم بانتهاك حرمات غیر المسلمین ممن هم فی رعایت المسلمین، لازم ہے مسلمانوں کو کہ وہ جو ہیں کسی مسلم کو اپنے ساتھیوں میں کسی کو بھی اجازت نہ دیں کہ وہ غیر مسلم کے جو سینکٹیٹی ہے، اس کے لائف اور آبرو اور پراپرٹی، اس کو وائلیٹ نہ کریں۔ بل علیہ ان تکون لہ من الغیر علیہم مثل ما یکون علی اہلہ، بلکہ ان کے سلسلے میں غیر مسلم جو باشندے ہیں آپ کے ملک کے، ان کے سلسلے میں وہی غیرت اور جذبہ ہونا چاہیے جو آپ اپنے خاندان کے لیے رکھتے ہیں، اپنے فیملی کے لیے رکھتے ہیں۔ صلوات پڑھنے ایک بار اور۔ اور اس کے بعد اس اعلان میں آیت اللہ سستانی نے اسی خطبہ نمبر 27 کی طرف اشارہ کیا جو امیر المومنین کا خطبہ تھا شہر انبار کے سلسلے میں۔ تو آج جو آپ دیکھتے ہیں مثلا اس زمانے میں جو کیفیت تھی کہ بہت سے ایزدی اور نان مسلمز بھی پناہ کی تلاش میں کربلا اور نجف بھی آتے تھے، تو شیعوں نے انہیں پناہ دی، بلکہ اس زمانے میں وہ جگہ ریسٹ ایریا جو نجف اور کربلا کے درمیان 40 کے ووک میں استعمال ہوتی ہے، وہ چونکہ اس کے علاوہ خالی پڑی رہتی ہے، تو انہی مقامات پہ ان غیر مسلموں کو پناہ دی گئی، ان کی دیکھ بھال کی گئی۔ اور اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہاں تک شیعہ مذہب کا سوال ہے، اسٹیٹ آف وار میں بھی یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم ان اسلامی اور انسانی اقدار کا پاس رکھیں کہ دوسروں کے ساتھ جو جنگ نہیں لڑ رہے ہیں ان کے ساتھ آپ نیک سلوک کریں، چاہے وہ غیر مسلم کیوں نہ ہوں۔ اس لیے کہ شیعہ جو ہے مظلوم ہو سکتا ہے لیکن کبھی بھی دوسروں پر ظلم نہیں کر سکتا ہے۔ صلوات پڑھنے ایک بار اور۔ اس پس منظر میں اگر آپ دیکھیں کہ کس طرح سے امیر المومنین کو جب اطلاع ملی کہ شہر انبار میں معاویہ کا لشکر جو ہے داخل ہو گیا اور انہوں نے جو اذیت پہنچائی لوگوں کو، اس پہ کتنا غصہ تھا امیر المومنین کو۔
یہ ایک مثال ہے ہمارے لیے کہ آج کل آپ جو دو تصویر اسلام کی دیکھ رہے ہیں، ایک میں عراق میں جو کچھ ہوا مثلاً کہ شیعوں کے بارے میں کیا رویہ تھا اور شیعوں کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا، ان کے لیڈرز کے بیانات کیا تھے، اس کا موازنہ کریں آپ طالبان سے افغانستان اور پاکستان میں، یا آئسس کے ساتھ کہ وہ سیریا میں اور عراق میں انہوں نے بچوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، یا مثلاً آپ افریقہ میں دیکھیں بوکو حرام والوں کو دیکھیں ویسٹرن افریقہ میں، ان کا رویہ جو ہے بچوں اور عورتوں کے ساتھ جو کلمہ پڑھتے ہیں، جو اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، یہ در حقیقت جو ہے کنٹینیویشن ہے بنو امیہ کے رویہ کا۔ یہ یزید کی نسل ہے ایک لحاظ سے، فکری اعتبار سے انہی کے یہ ڈسینڈنس ہے فکری اور آئیڈیولوجیکلی، اور ہمیں یہ فرق کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے کہ بھئی وہ بنو امیہ کا ورژن ہے اسلام کا، اور ہم جو ہے اہل بیت کے ماننے والے ہیں۔ صلوات پڑھنا ایک بار اور۔ اس میسیج کو امام حسین ابن علی نے بہت ہی مشکل موقع پر بھی مسلمانوں کے سامنے پیش کیا ہے، یزیدی لشکر کے سامنے۔ اگرچہ ہم لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہے کہ ہم انہیں مسلمان کہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ آپ کے سامنے نواز رسول ہے، وہ تنہا نہیں ہے، فیملی کے ساتھ ہے، خواتین بھی آل رسول میں سے ہیں، بچے بھی سب آل رسول میں سے ہیں، یہ رسول کا خاندان ہے وہاں جو کربلا میں جمع ہوا ہے۔ اور وہاں بھی آپ دیکھیں کہ ایک وہ مرحلہ آتا ہے امام حسین علیہ السلام کی جنگ کا، جب امام تنہا تھے اور آخری جو جنگ لڑ رہے تھے، ایک موقع آیا کہ عمر بن سعد نے تیر انداز دستہ جو تھا، جو آرچمین تھے، انہیں حکم دیا بڑی تعداد میں، تقریباً ایک روایت کے لحاظ سے یہ دستہ جو ہے 4000 افراد تھے اس میں، انہیں حکم دیا کہ آہستہ آہستہ حسین ابن علی کو گھیر لو اور تیروں سے انہیں نشانہ بناؤ۔ آپ سوچ سکتے ہیں اپنے ذہن میں کہ ایک بندہ ہے بیچ میں، چاروں طرف سے دشمنوں نے جو ہے گھیرا ہوا ہے، اور سب کے ہاتھ میں تیر اور کمان ہے، اور نشانہ ایک ہے، وہ کون ہے؟ ابا عبداللہ الحسین ہے، رسول کا نواسہ ہے۔ لیکن اس حالت میں بھی جہاں تیروں کی بارش چل رہی ہے، حسین ابن علی گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے نظر جاتی ہے اس نرغے سے باہر، اور دیکھتے ہیں کہ یزیدی لشکر کا ایک گروہ جو ہے آہستہ آہستہ اہل حرم اور بچوں کے خیام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس وقت حسین ابن علی نے عمر ابن سعد اور شمر کی طرف رخ کر کے بلند آواز میں یہ پیغام دیتے ہیں، یا شیعۃ آل ابی سفیان، اے آل ابی سفیان کے ماننے والے، ان لم یکن لکم دین، اگر تمہارا کوئی دین نہیں ہے، ولا تخافون المعاد، اور تمہیں قیامت کے دن کا کوئی خوف نہیں ہے، فکونوا احرارا لدنیاکم، تو کم سے کم انسان ہونے کا ثبوت تو دو، اپنی دنیا کے خاطر آزاد رہو، جب تک حسین زندہ ہے آ کے حسین سے لڑو، میرے اہل حرم کی طرف مت جاؤ۔ یہ اتنا پاورفل میسج حسین نے دیا تھا جو آج تک لاگو ہے، چاہے آپ امریکہ میں بیٹھے ہوں، یا یورپ میں ہوں، یا مڈل ایسٹ میں ہوں، یا افریقہ میں ہوں، یا ایشیا میں ہوں، جنگی حالات میں بچوں اور عورتوں سے تعرض کرنا یہ ہر دین و مذہب میں دیکھا گیا ہے۔ حسین کا یہ میسیج اور پیغام آج بھی زندہ ہے کہ جنگ کی کیفیت میں بھی جہاں تک خواتین کا معاملہ ہے، بچوں کا معاملہ ہے، ان پر ظلم مت کرو۔ اہل حرم کے ساتھ کیا ہوا تھا کربلا میں؟ جو مصائب جو ہیں ٹوٹ پڑے تھے امام حسین علیہ السلام کے شہادت کے بعد، ان لعینوں نے آ کے اہل حرم کے پہلے سامان اور اثاثہ کو لوٹا، اور اس کے بعد جو ہیں
اہل حرم کی چادروں کو لوٹا ہے، اور آگے بڑھ کے پھر ان زیورات پر بھی ہاتھ بڑھانا شروع کر دیا جو اہل حرم کے پاس تھے، اور آخر میں خیمے کو بھی جلا دیا۔ رسول کی آل کو، وہ خواتین و بچے جو آل رسول ہیں، ان کو اسیر اور قیدی بنایا، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، جس اذیت کے ساتھ لے گئے ہیں۔ اس عنوان پہ ان لوگوں کو مسلمان کہنا بہت ہی مشکل ہے۔ یہ درندے صفت تھے، یہ جانور صفت لوگ تھے، انسانی شکل میں تھے یہ۔ خصوصاً آپ بچیوں کو اگر دیکھیں، امام حسین علیہ السلام کی بیٹی سکینہ کو دیکھیں، ایک روایت ملتی ہے، غالباً سید ابن طاؤس کی روایت ہے، کہ وہ لکھتے ہیں کہ زندان شام میں کبھی کبھی شام کے وقت سکینہ کی نظر جب باہر جاتی تھی اور دیکھتی تھی کہ یہ پرندے جو ہیں ایک طرف جاتے ہیں، تو پھوپھی سے پوچھتی تھی کہ یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ تو پھوپھی کہتی تھی کہ اے بیٹا، یہ جو ہے شام کے وقت جو ہے پرندے جو ہیں اپنے گھر پہ جاتے ہیں۔ اس وقت سکینہ یہی پلٹ کے کہتی تھی کہ پھوپھی جان، ہم گھر کب جائیں گے؟ یہ وہ بچی تھی کہ جس کو بابا کے سینے کے علاوہ کہیں اور نیند نہیں آتی تھی، اور اسی کے بعد اس کو بستر پر رکھا جاتا تھا۔ لیکن اس پورے سفر میں سب سے زیادہ مظلوم اگر بچی تھی تو وہی سکینہ تھی، 4 سال کی بیٹی، جسے عربوں میں یا ایرانیوں میں رقیہ کہا جاتا ہے، لیکن سن وہی 4 سال کی بات ہوتی ہے۔ کہ آپ دیکھیں کہ ایک روایت کے مطابق یہی کہا جاتا ہے کہ ایک رات جناب سکینہ نے عالم خواب میں امام حسین علیہ السلام کو دیکھا کہ جہاں بابا کہہ رہے ہیں کہ بیٹی آؤ میرے پاس آ جاؤ، بس اس خواب کو دیکھنا تھا کہ اچانک جو ہے آنکھ کھل جاتی ہے، اور سکینہ نے جب بابا کو قریب نہیں پایا تو رونا شروع کر دیتی ہیں۔ جب ماں نے سمجھایا کہ بیٹی کیا ہوا، تو کہتی ہیں کہ ابھی ابھی بابا یہاں پہ موجود تھے اور وہ مجھے اپنی طرف بلا رہے تھے، یا سکینہ الیہ الیہ، میری طرف آؤ، این ابی الحسین، میرے بابا کہاں ہیں؟ لیکن جتنا ماں نے سمجھانے کی کوشش کی، وہ بچی جو ہے خاموش نہ ہوئی۔ پھوپھیاں آتی ہیں، بہن آتی ہیں، دوسرے اعزاء قریب آ جاتے ہیں، سب نے جو ہے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن سکینہ جو ہے وہ روتی چلی گئی، یہاں تک کہ اس معصوم بچی کے اس رونے کو دیکھ کر اہل حرم میں بھی رقت طاری ہو جاتی ہے، سب نے رونا شروع کیا، اور یہ آواز جو ہے یزید کے کمرے تک جاتی ہے۔ اس نے جب سوال کیا ہے کہ کیا ماجرا ہے، جب بتایا گیا کہ حسین کی بیٹی نے عالم خواب میں اپنے بابا کو دیکھا ہے، تو وہ حکم دیتا ہے کہ حسین کا سر جو ہے وہاں بھیج دیا جائے۔ عزاداران حسین، زندان کا دروازہ کھلتا ہے اور ایک سینی کو لا کے سکینہ کے سامنے رکھا گیا۔ عزاداران حسین، جب اس سینی کے اوپر جو چادر تھی اسے ہٹایا گیا ہے، خداوندہ کسی یتیمہ کو وہ منظر نہ دکھانا جو سکینہ نے دیکھا ہے۔ بابا کے سر کو دیکھتی ہے اس تشت میں، بس سر کو اٹھا کے اپنے سینے سے لگاتی ہے، اور اس کے بعد عزاداران حسین، سکینہ نے رونا شروع کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر کچھ کلام کرتی ہے، سر سے ایک جملہ کہتی ہیں، ایک فرماتی ہیں، سب سے پہلے لگتا ہے کہ نظر جو ہے امام حسین کے گلو کی طرف جاتی ہے، فرماتی ہے یا ابتا من الذی قطع وریدک، بابا آپ کے شہرک کو کس نے کاٹ دیا ہے؟ اور اس کے بعد بابا کے محاسن کی طرف نظر جاتی ہے، فرماتی ہے یا ابتا من الذی خضبک بدماغ،
کہ بابا آپ کے اس داڑھی کو خضاب کس نے خون کے ساتھ کر دیا ہے، اور اس کے بعد ایک جملہ فرماتی ہیں کہ بابا اس یتیمہ کے بڑے ہوتے ہوتے کس کا سایہ اس کے سر پہ رہے گا، من الذی ایتمنی یا ابتا، میرے اے بابا کس نے مجھے اس کم سنی میں یتیم بنایا، اور اس کے بعد جو ہے اپنے رخسار کو حسین کے رخسار پر رکھتی ہے۔ تھوڑی دیر تک رونے کی آواز آئی، لیکن اس کے بعد جب آواز بند ہو گئی، زینب آگے بڑھتی ہے، دیکھتی ہے سکینہ اب اس دنیا میں نہ رہی بلکہ اپنے بابا سے جا کے مل چکی ہے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خداوند اس قلیل بات قبول فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما۔ خداوندہ شیعان علی جہاں بھی ہیں ان کو اپنے حفظ امان میں رکھ، جہاں جہاں تکفیری افواج ہر انداز سے جو شیعوں کو اذیت پہنچا رہے ہیں، خصوصاً آج کل جو شیعان علی کی کیفیت پاکستان میں ہے، خداوندہ تکفیری افواج کے تمام صلاحیتوں کو نیست و نابود فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔